والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عزیزان گرامی قدر، چند ایک مسائل ہیں روزے کے، اور انشاءاللہ کل سے پھر زکوٰۃ فطرے کے حوالے سے مسائل آپ کی سماعتوں پہ نظر کریں گے. سحری کے لیے عموماً اکثر جگہوں پہ وہ ڈھول بجا کے جو ہے وہ سحری کے لیے اٹھایا جاتا ہے. یہاں تو نہیں، اکثر گاؤں دیہاتوں میں وہ ڈھول بجا کے سحری کے لیے اٹھایا جاتا ہے. تو یہ بالکل ناجائز ہے. ڈھول بجانا ویسے بھی ناجائز ہے، اور یوں لوگوں کو بیدار کرنا ڈھول بجا کے یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اچھا، اسی طرح اگر کوئی شخص سعودی سے عید کر کے آیا اور جب پاکستان پہنچا تو یہاں پر روزے تھے، تو اب وہ یہاں بھی آ کے روزہ ہی رکھے گا. مثال کے طور پر اگر وہاں پر وہ 30 روزے پورے کر کے آ رہا ہے بالفرض، اور یہاں جب پہنچا تو یہاں بھی روزہ تھا، تو اس کو چاہیے کہ یہاں پر بھی وہ روزہ ہی رکھے گا. اگرچہ اس کے پھر 31 ہو جائے، جو بھی ہو جائے، تو بہرحال وہ روزہ ہی رکھے گا. اور اسی طرح اگر کوئی شخص پاکستان سے گیا وہاں پر اور وہاں روزہ نہیں تھا، اور اگرچہ اس کے روزے پورے نہیں ہوئے، تو وہاں پر وہ روزہ نہیں رکھے گا. اسی طرح روزے کی حالت میں مہندی لگانا جائز ہے. مرد جو ہے وہ مہندی لگانا چاہے تو سر پہ لگا سکتے ہیں، داڑھی پہ یا پاؤں کے تلووں پہ لگا سکتے ہیں، وہ بھی ٹھنڈک لینے کے لیے. ہاتھوں پہ مرد نہیں لگا سکتا، زیب و زینت کے لیے. عورتیں جو ہے وہ مہندی وغیرہ روزے کی حالت میں بھی لگا سکتی ہیں. اچھا، روزے کی حالت میں ناخن تراشنا بالکل جائز ہے، تراش سکتے ہیں. 5 دن ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا بالکل ناجائز ہے، گناہ ہے. عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کے 4 دن، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج، اور ایک عید الفطر کا دن. ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا بالکل ناجائز ہے. ان دنوں میں روزہ جو ہے وہ نہیں رکھا جائے گا. کیوں؟ اللہ رب العزت نے ان دنوں میں مسلمانوں کو افطار کرنے کا، یعنی کھانے پینے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے. اچھا، اسی طرح کوئی چیز اگر دانتوں میں رہ جاتی ہے، مثال کے طور آپ نے روزہ رکھا اور کوئی چیز آپ کے دانتوں میں رہ گئی، اور روزہ رکھنے کے بعد گوشت کا ٹکڑا تھا، کوئی بھی چیز تھی، اگر آپ اس کو نگل لیتے ہیں اور اس کی مقدار چنے کے برابر یا چنے سے زیادہ ہے، تو پھر تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں، اگر اس کی مقدار چنے سے کم ہے، اگر آپ نکل لیتے ہیں جان بوجھ کر بھی، تو اس سے آپ کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا. اور یہی نماز کا بھی حکم ہے. آپ نماز پڑھنے کے لیے دوران نماز کوئی چیز آپ کے منہ میں رہ گئی، چنے کے برابر تھی، آپ نے اگر اس کو جو ہے وہ اگل لی، تو آپ کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. اچھا، اسی طرح بچوں کو روزہ جو ہے، ویسے حکم تو یہی شریعت کے اندر حضور نے فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا کہا جائے. 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کو مار کر نماز کی طرف لایا جائے. تو روزوں کے حوالے سے بھی یہی، جیسے آج کل کا جو موسم ہے وہ بڑا ٹھنڈا موسم ہے، اور میں سمجھتا ہوں سمجھدار بچے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. تو ان دنوں کے اندر بچوں کو بھی آپ روزے پر لگائیں. اچھا، اسی طرح جس سحری سے قبل کھا پی لیا، مثال کے طور پر ابھی سحری ختم ہونے میں 10 منٹ رہتے تھے، اور آپ نے 5 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر کے نیت بھی کر لی. اب آپ نے دیکھا کہ 5 منٹ تو رہتے ہیں، اور اب آپ کو پانی پینے کی طلب ہو رہی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار میں نے تو نیت بھی کر لی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ دوبارہ کھا پی بھی سکتے ہیں. یہ عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ جناب تو میں نے نیت کر لی، اب تو میں نہیں کھاؤں گا. نہیں، جب تک وقت ہے آپ کھا پی سکتے ہیں. اگرچہ آپ بارہا نیت کر چکے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کھائیں پیئیں. جب وقت ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کوئی چیز کھا نہیں سکتے. اچھا، کسی نے سحری کی اور سحری کرنے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ ٹائم تو ختم ہو گیا تھا. مثال کے طور پر آپ کی آنکھ دیر سے کھلی اور آپ نے سمجھا کہ شاید ابھی سحری کا ٹائم رہتا ہے، اور آپ کھاتے پیتے رہے. بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ سحری تو کب کی ختم ہو چکی ہے، یا آپ کی گھڑی غلط ہو گئی، یا آپ اٹھنے میں تاخیر ہو گئی. تو اب آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کے لیے حکم یہی ہے کہ آپ شام تک روزہ پورا کریں گے، اور پھر رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کریں گے. اس کا یہ حرکت مطلب نہیں آپ کھانا پینا شروع کر دیں، نہیں، آپ شام تک اسی حال میں رہیں گے، اور عید کے بعد جو ہے آپ روزے کی قضا کریں گے. آخری 2 مسئلے. اگر کوئی کافر کسی مسلمان کو افطاری کا سامان دے، جیسے اکثر فیکٹریوں میں، کارخانوں میں
کرسچن ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کو رمضان میں تحفے تحائف دیتے ہیں، افطاری کا سامان دیتے ہیں، تو مسلمان لے سکتا ہے۔ ہاں ایسی چیز جو کافر کے ہاتھ کی ذبح کی ہوئی وہ نہیں لے سکتا، مثال جیسے گوشت ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ کافر نے ذبح کیا ہوگا پھر تو نہیں لے سکتے، آپ سمجھتے نہیں کافر کہیں سے لے کے آئے، کسی دکان سے، کسی مسلمان کسائی سے، تو پھر آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں کافر کی دل جوئی کے لیے، تاکہ آپ کی محبت اس کے دل میں ہو، تو اگر آپ کو افطاری کا سامان دیتا ہے تو آپ لے سکتے ہیں۔ اچھا جی، صدقہ فطر کی جو مقدار ہے اس مرتبہ، جیسے ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے اعلان فرمایا ہے، وہ 320 روپے ہے صدقہ فطر، 320 روپیہ، اور اس کا یہ کہ 2 کلو آٹا یا گندم اور 80 گرام، یعنی 2 کلو 80 گرام آٹا یا گندم، یا 2 کلو 45 گرام آٹا یا گندم۔ تو ظاہر یہ عربی کا پیمانہ ہے، تو اس کو ناپنے میں بعض علماء کرام کہتے ہیں 2 کلو 45 گرام اور بعض کہتے ہیں 2 کلو 80 گرام، مگر اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ 2.25 کلو کر دیں تاکہ غریب کو ہی بھلا ہو جائے، غریب کو بھلا۔ اچھا، تو صدقہ فطر ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے جناب میرے والد صاحب روزہ نہیں رکھ پا رہے میں فدیہ دوں گا، نہیں، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ فدیہ اس کی طرف سے دیا جائے گا کہ جو کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکے گا، یعنی اس کو ایسا مرض یا ایسا بڑھاپا آ گیا ہے اب وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو اس کی طرف سے آپ فدیہ دیں گے۔ ایک روزے کا فدیہ 320 روپے ہے، تو 30 کا جو ہے حساب لگا لیں، ضرب دے دیں 320 کو 30 کے ساتھ، جتنی بھی رقم بنے گی کسی غریب فقیر مستحق کے زکوٰۃ کو آپ دے سکتے ہیں۔ یا پھر آپ کے والدین جو دنیا سے چلے گئے اور ان کے ذمے روزے تھے وہ نہیں رکھ سکے تھے، تو آپ ان کی طرف سے بھی فدیہ دے سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ بیمار ہے، نہیں جناب میں روزے نہیں رکھ پا رہا میں فدیہ دوں گا، نہیں، اس پر لازم ہے رمضان کے بعد اپنے روزوں کی قضا کرے گا، فدیہ نہیں دے گا۔ اگر فدیہ دے بھی دیتا ہے تو وہ اس کا فدیہ شرعاً فدیہ نہیں کہلائے گا، وہ صدقہ نافلہ ہو جائے گا، اس کو اپنے روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ ڈاکٹر نے کہا بھائی یہ روزے کبھی بھی نہیں رکھ سکے گا، آپ اس کا فدیہ دے دیں، آپ نے فدیہ دے دیا، پھر اللہ کا کرم ایسا ہو کہ وہ بندہ ٹھیک ہو گیا ہے، تو اب آپ کا جو فدیہ تھا وہ نافلہ ہو گیا، اب آپ پر لازم ہے کہ آپ کیا کریں، روزوں کی قضا کریں۔ تو ہمارے کہتے ہیں جناب اس کو تو یہ مرض ہے وہ مرض ہے میں فدیہ دے دوں، نہیں، آپ پر لازم ہے۔ یہ آخری مسئلہ کسی صاحب نے یہ پرچی بھجوائی ہے کہ محلے میں آپ جانتے ہیں کہ سٹہ جوا بہت زیادہ ہونے لگا ہے، روزے میں اس کا کیا حکم ہے؟ منع کرنے سے بھی وہ منع نہیں ہوتے۔ اچھا، یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ صاحب جو ہے وہ سٹے کی پرچی دے کر نماز عصر پڑھنے کے لیے مسجد میں بھی آ رہے ہیں، تو ہم نے پہلے بھی 2 جمعوں میں پہلے بھی عرض کیا تھا خدا را اپنے روزے خراب مت کریں، جمعہ تو ویسے بھی حرام ہے، اور پھر دیکھیں نا ہم نے بھی بڑا عجیب مزاج بنایا ہے نا، میں اکثر کہتا ہوں ہمارے مائیوں کی محفل ہو نا تو مولوی صاحب شفقت فرمائے ایک بیان فرما دے، اچھا جی اب ہم بیان کر کے آئے تو پیچھے پھر وہ ڈسکو ڈانس چل رہا ہے، چلے جی مولوی ابا کو خوش کر کے دیکھو مولوی صاحب کو بلایا تھا آپ کی خواہش تھی، اب ہم نوجوان ہیں ہمارا بھی تو ذوق ہے، یعنی نوجوان کیسا اللہ کا بندہ ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، وہ سٹے کی پرچی بھی دیکھ کے آ رہے میاں تم بھی اپنا کام کرو ہم بھی اپنا کام کرتے ہیں، تو بالکل ناجائز ہے، خدا را اپنے روزے خراب مت کریں۔ اور جوا یہ حرام کا پیسہ ایسا ہے، اگر دودھ کے پیالے میں پیشاب کا قطرہ گر جائے تو آپ کیا کریں گے؟ پورا دودھ بہا دیں گے، پیئیں گے تو نہیں؟ یہ حرام کا پیسہ بھی ایسا ہے، جب مال کے اندر آ جاتا ہے نا تو جس طرح پیشاب کا ایک قطرہ سارا دودھ بہا کے لے جاتا ہے نا، حرام کی کمائی ساری حلال کی کمائی بھی بہا کے لے جاتی ہے۔ تو خدا را یہ جو سٹے کا سلسلہ ہے علاقے کے اندر جو بھی چل رہا ہے، دیکھیں 12 پرچی آ رہی، تو جو بھی میرے نوجوان بھائی اللہ آپ کو ہدایت دے، خدا را یہ کام آپ مت کریں۔ اچھا، ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ گانا بھی سنتے ہیں، منع کرتے ہیں، وہ منع بھی نہیں ہوتے، تو میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں کو صبح سے لے کر شام تک سوائے بھوک کے سوائے پیاس کے ہاتھ میں کچھ آنے والا نہیں ہے۔ آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، گانے بھی سن رہے، تو ایسا تو نہ کریں نا، رحم کریں اپنے اوپر، روزے رکھیں، اپنے روزوں کی حفاظت کریں، اللہ ہم سبوں کے روزوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا